یہ 27 جون کی شام تھی اور 2008 کا سن۔ اس نے کاغذ پر دستخط کیے، فائل بند کی اور کاغذوں کا پلندہ اپنی سیکرٹری کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کے سٹاف کے 50 افراد نے تالیاں بجائیں اور اس کی زندگی کا ایک باب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اس کی دائیں آنکھ کے کونے سے پانی کا ایک قطرہ ابھرا، قطرہ ایک لمحہ کے لیے رکا، لکیر بنا اور تھوڑی پر آ کر گم ہو گیا۔ اس نے فوراً آنکھوں پر ٹشو رکھ لیا۔ سامنے مائیکروسافٹ کا چیف ایگزیکٹو سٹیو بالمر بیٹھا تھا۔ اس نے بل گیٹس کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کے منہ سے بھی چیخ نکل گئی اور یوں پورا دفتر آہوں اور سسکیوں میں ڈوب گیا۔ وہ زندگی میں صرف 3 بار رویا تھا۔ پہلی بار اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے جب وہ ہارورڈ یونیورسٹی کا ایک نالائق طالب علم تھا۔ ایک بار اس کا استاد اس کے ساتھ ناراض ہوا اور اس نے اسے ڈانٹ کر کہا، بل، تم میری بات کان کھول کر سن لو، تم دنیا میں زیادہ سے زیادہ ٹرک ڈرائیور بن سکتے ہو۔ پوری کلاس نے کہکا لگایا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس دن اس نے ہارورڈ یونیورسٹی چھوڑ دی۔ شام وہ اپنی جگری دوست پال ایلن سے ملا اور اس نے اس کو دعوت دی، آؤ پال، ہم اس دنیا کی بنیاد رکھیں جو آج تک صرف ہمارے ذہن میں تھی۔ پال ایلن نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ 28 اکتوبر 1955 کو واشنگٹن ریاست شہر سیاٹل میں پیدا ہوا۔ اس کے والد وکیل تھے۔ سارا گھرانہ پڑھا لکھا اور معزز تھا، لیکن بل پڑھائی میں کمزور تھا۔ اس میں یکسوئی نہیں تھی، اس کی سوچیں منتشر ہو جاتی تھیں، لہٰذا اس کے والدین اس کی وجہ سے پریشان رہتے تھے۔ اس کے والد کی خواہش تھی وہ ہارورڈ یونیورسٹی سے ڈگری لے، لیکن یونیورسٹی نے اس کا نام خارج کر دیا۔ اس کے والد کو شدید صدمہ پہنچا، لیکن بل مطمئن تھا۔ اس کا خیال تھا ہارورڈ یونیورسٹی کسی نہ کسی دن اپنے اس نالائق طالب علم پر فخر کرے گی۔ آنے والے دنوں میں اس کی بات سچ ثابت ہوئی اور ہارورڈ یونیورسٹی نے نہ صرف اپنے گیٹ پر اس کے نام کی تختی لگا دی تھی، بلکہ خود کو بل گیٹس کی یونیورسٹی کہلانے لگی۔ لیکن یہ بہت بعد کی بات تھی۔ ہم ابھی سن 1975 میں ہیں۔ سن 1975 میں اس نے اپنے دوست پال ایلن کے ساتھ مل کر دنیا کی پہلی سافٹ ویئر کمپنی بنائی۔ اس کمپنی کا نام انہوں نے مائیکروسافٹ رکھا۔ لوگ اس کے آئیڈیاز اور کمپنی کے نام دونوں پر ہنستے تھے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ کام کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ 1979 تک کمپنی نے پر پرزے نکال لیے اور وہ ٹھیک ٹھاک امیر ہو گیا، لیکن ابھی وہ اس کامیابی سے دور تھا جو بچپن سے اس کے ذہن پر دستخط دیتی آ رہی تھی۔ 1980 میں سٹیو بالمر نے کمپنی جوائن کی اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے مائیکروسافٹ واشنگٹن ریاست کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی اور اس پر دولت بارش کی طرح برسنے لگی، یہاں تک کہ 1994 میں وہ صرف 39 برس کی عمر میں دنیا کا امیر ترین شخص بن گیا۔ وہ اتنا مشہور ہو گیا کہ امریکی صدر یہ اعلان کرنے پر مجبور ہو گیا، وی آر دی نیشن آف بل گیٹس۔ یہ ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک نالائق طالب علم کا پہلا اعزاز تھا اور یہ اعزاز پا کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ دوسری بار تھی جب وہ دروازہ بند کر کے رو پڑا تھا۔ جی ہاں، اس شخص کا نام بل گیٹس ہے اور یہ پچھلے 14 برس سے دنیا کا امیر ترین شخص چلا آ رہا ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا واحد شخص ہے جو 39 برس کی عمر میں دنیا کا امیر ترین شخص بنا اور اس نے مسلسل 14 سال تک یہ اعزاز برقرار رکھا۔ مائیکروسافٹ دنیا کی 5 بڑی کمپنیوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس میں اس وقت 63,564 لوگ ملازم ہیں۔ اس کا کاروبار 102 ممالک تک پھیلا ہے، جبکہ یہ کمپنی اب تک دنیا کے 1,28,000 لوگوں کو ارب پتی بنا چکی ہے۔ مائیکروسافٹ کے ملازمین اوسطاً $99,600 سالانہ تنخواہ لیتے ہیں۔
माइक्रोसॉफ्ट के 5 डायरेक्टर्स हैं और बिल गेट के पास सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं। वो 94,74,99,336 शेयर्स का मालिक है और पिछले 15 वर्षों में मीडिया ने बिल गेट्स को पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कवरेज दी। वो दुनिया की बासर तरीन शख्सियात में शुमार होता है। लोग इसके साथ हाथ मिलाना और इसके साथ तस्वीर खिंचवाना इजाज़ समझते हैं, जबकि इसे दुनिया के 35 ममालिक में सरबराह मुमलिकत का प्रोटोकॉल दिया जाता है। बिल गेट्स ने 15 जून 2006 को ऐलान किया था वो जुलाई 2008 को माइक्रोसॉफ्ट छोड़ देगा और बाकी ज़िंदगी फलाह आमा के कामों के लिए वक्फ कर देगा। इसका कहना था वो 1 जुलाई 2008 से अपना सारा वक्त फलाह आमा के लिए सर्फ करेगा। इस ऐलान के बाद वो पूरी दुनिया में अपनी नौइयत का वाहिद शख्स बन गया था। इससे पहले दुनिया में औरतों के लिए तख्त और ताज छोड़ने वाले बेशुमार लोग थे। दुनिया में महात्मा बुद्ध जैसे लोग भी थे जिन्होंने सुकून के लिए इक़्तिदार त्याग दिया था, लेकिन ये तारीख का पहला शख्स था जिसने आम लोगों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी छोड़ने का ऐलान किया था और इसने बाकी ज़िंदगी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को देने का फैसला किया था। बिल गेट्स ने अपनी बीवी मेलिंडा के साथ मिलकर जनवरी 2000 में फलाह आमा की एक फाउंडेशन बनाई थी। इसका नाम बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन था। इस वक्त ये दुनिया का वेलफेयर का सबसे बड़ा इदारा है। फाउंडेशन के अकाउंट्स में 29 बिलियन डॉलर हैं। ये कितनी बड़ी रकम है इसका अंदाज़ा आप पाकिस्तान के बजट से लगा लीजिए। पाकिस्तान का टोटल बजट 12 बिलियन डॉलर होता है। बिल गेट की ये फाउंडेशन पूरी दुनिया में सेहत, तालीम, लाइब्रेरियों और कंप्यूटर की तरबियत के लिए काम करती है। ये फाउंडेशन हर साल गरीब ममालिक के ज़हीन तालिब इल्मों को $1,00,000 के वज़ाइफ देती है। ये तंजीम गैर अमेरिकी लाइब्रेरियों को $1 मिलियन का अवार्ड देती है। फाउंडेशन हर साल तीसरी दुनिया के 100 ज़हीन तालिब इल्मों को अपने खर्च पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तालीम दिलाती है। फाउंडेशन डेवेक यूनिवर्सिटी की हर क्लास के 10 ज़हीन तालिब इल्मों को वजीफ़े देती है। बिल गेट्स ने $15 मिलियन से कंप्यूटर हिस्ट्री म्यूज़ियम बनाया। इसने चावल की नई किस्म दरियाफ्त कराई। वो हर साल दुनिया के करोड़ों बच्चों को पोलियो वैक्सीन फराहम करता है। इसकी फाउंडेशन एड्स का इलाज दरियाफ्त कर रही है और बिल गेट्स की ये फाउंडेशन 7 साल से पूरी दुनिया में काम कर रही है। बिल गेट्स ने ऐलान किया वो जुलाई 2008 को माइक्रोसॉफ्ट से फाउंडेशन के दफ्तर शिफ्ट हो जाएगा और अपनी बाकी ज़िंदगी लोगों की सेहत और तालीम के लिए वक्फ कर देगा। इसका कहना था वो इंतकाल से कबल अपने बच्चों को सिर्फ $1 मिलियन देगा और अपनी बाकी सारी दौलत दुनिया के ज़रूरतमंदों के हवाले कर देगा। इसका कहना था ये दौलत ज़रूरतमंदों की अमानत है और वो ये अमानत इन लोगों को लुटा कर वापस जाएगा। बिल गेट्स के इस ऐलान के बाद दुनिया बड़ी शिद्दत से 27 जून 2008 का इंतज़ार करती रही। दुनिया देखना चाहती थी क्या बिल गेट्स वाकई अपने वादे का पास करेगा। इस दौरान बेशुमार थ्योरीज आईं। लोगों ने कहा 60 अरब डॉलर की दौलत और 200 बिलियन डॉलर की कंपनी छोड़ना इतना आसान काम नहीं। बिल गेट्स 2008 में अपना इरादा बदल देगा, लेकिन फिर 27 जून आ गया। बिल गेट्स दफ्तर आया। इसने अपने मुलाजमीन को जमा किया और कंपनी छोड़ने का ऐलान कर दिया। बिल गेट्स के ऐलान ने तमाम लोगों की आंखें गीली कर दी। इसकी अपनी आंखों से आंसू निकला और थोड़ी पर आकर रुक गया। बिल गेट्स जिंदगी में तीसरी बार रोया था। मैंने वाशिंगटन पोस्ट में इसकी आखिरी तकरीर के इक़्तिबासात पढ़े तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। आप ज़रा सोचिए, खैरात, सदक़ात और फलाह व बहबूद इस्लाम में इबादत की हैसियत रखती है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े मुखय्यर का एजाज़ किसी मुसलमान को नसीब न हुआ। दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में 3 मुसलमान भी शामिल थे,
لیکن لوگوں کی خدمت کرنے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے بل گیٹس کو عطا فرمائی۔ آپ سوچئے، دنیا کا 5واں امیر ترین شخص ایک عرب مسلمان شہزادہ ولید بن طلال ہے۔ اس کی دولت جوا خانوں میں خرچ ہو رہی ہے، جبکہ بل گیٹس اپنی دولت ایڈز کے علاج پر خرچ کر رہا ہے۔ وہ مسلمان بچوں کو تعلیم دے رہا ہے۔ آپ سوچئے، کیا یہ بل گیٹ جیسے لوگ نہیں ہیں جنہیں حقیقتاً رول ماڈل سمجھنا چاہیے؟ ذرا سوچئے، پوری اسلامی دنیا رئیس لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ اسلامی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو ہیروں کی کئی کانوں کے مالک ہیں، جن کی زمینوں سے سونا نکلتا ہے، اور جو تیل کے درجنوں کنویں کے مالک ہیں، لیکن انہیں کسی ضرورت مند کو 10 روپے دینے کی توفیق نہیں ہوتی، جبکہ بل گیٹس اپنی ساری دولت لے کر ضرورت مندوں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا ہے۔ میں نے سوچا، 62 اسلامی ممالک کی اس دنیا میں 1 ارب 45 کروڑ مسلمان آباد ہیں، لیکن ان 1.5 ارب لوگوں میں ایک بھی بل گیٹس نہیں۔ ان میں ایک بھی ایسا شخص نہیں جو 53 سال کی عمر میں اپنی کمپنی کا دروازہ کھولے اور اپنا سارا مال، اپنی ساری زندگی اللہ کے بندوں کے لیے وقف کر دے، جو لوگوں میں دوا اور کتاب بانٹے، جو لوگوں کے زخم دھوئے، جو لوگوں کو کھانا کھلائے، اور جو لوگوں کے آنسو پونچھے۔ میں ہمیشہ اپنے آپ سے پوچھتا تھا، عالم اسلام پر یورپ اور امریکہ کیوں غالب ہیں؟ مجھے آج معلوم ہوا، امریکہ اور یورپ بل گیٹس جیسے لوگوں کی وجہ سے ہم پر غالب ہیں۔ یورپ اور امریکہ کے پاس بڑے انسان ہیں، جبکہ عالم اسلام بڑے تاجروں، بڑے بیوپاریوں اور بڑے صنعت کاروں کی غلامی میں زندگی گزار رہا ہے۔ مجھے محسوس ہوا مغرب کے پاس انسان ہیں، جبکہ ہم لوگ آدمیوں کی چاکری میں عمر گزار رہے ہیں۔ کاش پاکستان کے 100 ارب پتی تاجر بل گیٹس سے سبق سیکھیں اور آج سے اپنا وقت اور سرمایہ عام اور غریب لوگوں کے لیے وقف کر دیں۔ کاش اللہ تعالیٰ مسلمان تاجروں کو بھی بل گیٹس جیسا ظرف اور توفیق دے دے۔ کاش